دور حاضر میں اس چیز کی بہت زیادہ کمی پائی گئی ہے کہ آج مسلمان مومن بہن بھائی رشتہ دار دوست احباب ان کی آپس میں جو ناچاکیاں ہیں، ان کی آپس میں جو لڑائیاں ہیں، وہ آگے بچوں میں بھی ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ تو ہمیں اس امر کی ضرورت ہے، اس کام کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہم نے خود کے ایک اصول طے کیے، خود کے ایک زاویے بنائے، پھر اس زاویے کے اندر ہم نے انسانوں کو ڈھالنے کی کوشش کی، جبکہ اگر علم کو دیکھا جائے، تعلیم کو دیکھا جائے، شعور کو دیکھا جائے، تو ہر بندے کو رب تعالیٰ نے ایک علیحدہ سوچ عطا فرمائی ہے۔ تو ہر بندہ اپنی سوچ کے مطابق، اپنے ذہن کے مطابق سوچتا ہے اور اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ جب ہم اپنے سامنے والے کو یا اپنے ساتھ والے ہمسائے کو اپنی سوچ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے پھر لڑائیاں، ناراضگیاں، ناچاکیاں جو ہے وہ جنم لیتی ہیں۔ جب ہم یہ سمجھ لیں گے، جب ہم یہ جان لیں گے کہ سامنے والا جو ہے وہ ہمارے خلاف نہیں، سامنے والا ہمارا دشمن نہیں، سامنے والا ہم سے کچھ غلط نہیں چاہتا، بلکہ صرف فرق اتنا ہے کہ اس کی سوچ ہماری سوچ سے الگ ہے، بس فرق جو ہے وہ سوچ کا ہوتا ہے۔ اب یہ لازم نہیں ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں ہمارے ساتھ والا بھی وہی سوچے۔ یہ بنا کے پھر مائک مجھے دے دو، ٹھیک ہے؟ میں یہاں پہ لگا لوں گا۔ تو جب ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا، جب ہمیں اس چیز کا علم ہوگا کہ سامنے والے کی صرف سوچ ہم سے میچ نہیں کرتی، تو پھر جا کے ساری لڑائیاں، سارے جھگڑے، ناچاکیاں، یہ دشمنیاں، سب کچھ جو ہے وہ زمین بوس ہو جائیں گی۔ بس فرق اتنا ہے کہ ہم نے جو سوچ یا جو زاویہ بنا رکھا، اس میں صرف اور صرف خود کو ہی دیکھنا ہے، کسی اور کو نہیں۔ کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہمسایوں کے بڑے حقوق ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ جس برادری، جس مسلک یا جس طبقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، اس کے حقوق برابر ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمارا ہمسایہ مسلمان نہیں تو ہم اس کی پرواہ نہ کریں، اور یہ بھی نہیں کہ جو ہمسایہ ہمارے گھر کے سامنے جس کی دیوار ہے، یا گھر کے ساتھ والا گھر ہے، یا سامنے والا گھر ہے، یا ایک گلی ہے، وہ ہمارے ہمسائے ہیں، ایسا نہیں۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کے گھر کے چاروں طرف سے 40 گھروں تک آپ کے ہمسائے ہیں۔ یہ 2-3 گھر نہیں، یا ایک محلہ نہیں، یا ایک گلی نہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 40 گھر تک ہمسائے ہوتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی تم سے ناراض ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی تم سے خفا ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی تمہاری حرکتوں کی وجہ سے پریشان ہے، تو پھر قیامت کے روز تجھ سے پوچھا جائے گا، تجھ سے سوال ہوگا۔ اب کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا،
اب یہ لازم نہیں کہ تمہارا ہمسایہ مسلمان ہو تبھی تو اس کے ساتھ خیر کرے، تیرا ہمسایہ مسلمان ہو تبھی تو اس کے ساتھ بھلائی کرے، ایسی بات نہیں۔ بلکہ کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہمسائے کا جو بھی مسلک ہو، جو بھی اس کا دین ہو، مذہب ہو، طبقہ ہو، برادری ہو، رنگ و نسل ہو، اس کے ساتھ کوئی لین دین نہیں، صرف اور صرف اتنا ہے کہ ہمسائے کے حقوق کا خیال کرنا ہے۔ اگر تیرا ہمسایہ تیری حرکتوں کی وجہ سے پریشان ہے تو قیامت کے روز پوچھا جائے گا۔ اگر تیرا ہمسایہ یا اس کے گھر والے تیری حرکتوں سے، تیرے بچوں سے پریشان ہیں اور تو کچھ بھی نہیں کہتا، تو پھر قیامت کے روز پوچھا جائے گا۔ قیامت کے روز سب سے پہلے عبادات میں دیکھا جائے تو نماز کا سوال ہوگا، اور اگر دیکھا جائے حق کے معاملے میں تو سب سے پہلا جو ہے وہ معاملہ جو ہوگا، جو کیس ہوگا، وہ قتل کا ہوگا، اور اس کے بعد شکایت کے معاملے میں دیکھا جائے تو کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا پہلی شکایت ہمسایہ اپنے ہمسائے کی کرے گا، یہ پہلی شکایت ہوگی۔ تو کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا چاہے تمہارا ہمسایہ جس برادری کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جس مسلک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جیسا بھی ہے، تیرے اوپر لازم ہے کہ تو اس کے ساتھ بھلائی کر۔ اب ہماری جو سوچ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے جو ہمارا رشتہ دار ہے یا جو ہمارے محلے میں رہتا ہے یا جو ہماری گلی میں رہتا ہے وہی ہمارا ہمسایہ، اس کے علاوہ نہیں۔ اب یہ سوچ جو ہم نے بنا لی یا یہ جو ایک زاویہ ہم نے تیار کیا کہ بھائی میں یہ سوچتا ہوں، سامنے والا ویسے کیوں نہیں سوچ رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں، سامنے والا میری بات کو سمجھ کیوں نہیں رہا، یہاں سے لڑائی ہوتی ہے۔ ہم نے کوئی بات کی، سامنے والے نے نہیں سنی، وہ کہتا بھائی میں نہیں مانتا تیری بات۔ اب اس میں لڑائی والی کوئی بات نہیں۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ بھائی کسی نے اپنے بچے کی شادی کی، تجھے نہیں بلایا تو ناراض ہو کے بیٹھ گیا۔ ہو سکتا ہے اس کے وسائل نہ ہو اتنا، ہو سکتا ہے وہ تمہیں بھول گیا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تو اسی چیز کو لڑائی بنا کے بیٹھ جائے، اسی چیز کو ناراضگی بنا کے بیٹھ جائے، پھر اسی کے اوپر تو اپنی ساری زندگی گزار دے، پھر تو اپنے بچوں کو بھی کہے کہ خبردار، زندگی میں مرتے مر جانا، کبھی اپنے چاچے کو منہ نہیں لگانا، زندگی میں مرتے مر جانا، کبھی اپنے کزن کو نہیں ملنا، اپنی پھپھو کو نہیں ملنا، اپنی خالہ کو نہیں ملنا۔ تو یہ جو ہم نے چھوٹے چھوٹے زاویے بنائے، یہ جو ہم نے اختلافات پیدا کیے، یہ ہماری سوچ ہے، اور یہ 100 میں سے 1% یہ چانس ہوتا ہے کہ کسی کی سوچ آپ کی سوچ کے ساتھ میچ کر جائے، وگرنہ آپ کی الٹ ہی ہوگی۔ تو سوچ کے اوپر کوئی بندہ پہرا نہیں بٹھا سکتا۔ اب یہ لازم نہیں جو ہم سوچتے ہیں آگے والا بھی وہی سوچے، اب یہ لازم نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں سامنے والا وہی کرے۔ اس کا ذہن ہے، اس کی سوچ ہے، اس کے اپنے خیالات ہیں، اس کا اپنا نظریہ ہے، اس نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ تو ہم اپنے ہی سوچ کے مطابق جب اگلے کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں سے لڑائیاں جنم لیتی ہیں، وہاں سے پھر وہ دشمنیاں جنم لیتی ہیں جو نسلوں تک چلتی ہیں۔ ہم نے دیکھے ایسے بندے کہ ایک چھوٹی سی بات کے اوپر لڑائی اتنا بڑی کہ قتل و غارت تک جا پہنچی۔ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ جی میں نے محفل میں، مجمع میں بیٹھ کے میں نے یہ بات کی، میری بات نہیں مانی گئی، تو ناراض ہو کے چلے گئے۔ شادی معاملہ تھا، کوئی گھر میں بیٹھے تھے، کوئی فنکشن تھا، بھائی ایک بندے نے بات کی ہے کہ یار ایسے نہیں ایسے کر لو۔ اب یہ لازم نہیں ہے کہ تو نے جو بات کی ہے وہی مانی جائے، اب یہ لازم نہیں ہے کہ تو جو سوچتا ہے ایسا وہی سوچے، اب یہ لازم نہیں ہے جو تو سوچ رہا ہے وہ صحیح ہو، تو غلط بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر اس کے اوپر یہ چیز دیکھنا کہ بھائی میں نے جو بات کی اس کو کوئی سن ہی نہیں رہا، میں نے مجمع میں بولا کسی نے میری بات پہ توجہ ہی نہیں کی، میں بڑا تھا، سفید داڑھی تھی میری،
رشتہ داروں میں بڑا ہو، بھائی سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن تو کسی کو اپنی سوچ کے اندر قید نہیں کر سکتا۔ اور یہ خاص خیال رکھنا، تو جتنا مرضی نمازیں پڑھ لو، جتنا مرضی عبادات کر لو، جتنا مرضی خیرات صدقات کر لو، جو مرضی کر لو، اگر تیرا ہمسایہ تجھ سے تنگ ہے تو بھئی قیامت والے دن بڑے سخت معاملات ہیں۔ وہ زبان کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا، یہ جو زبان کے زخم ہوتے ہیں، یہ جو زبان کی لگائی ہوئی ضربیں یا چوٹیں ہوتی ہیں، یہ نہیں بھرتی۔ کسی آلے کے ساتھ زخم لگایا جائے نا، تلوار کے ساتھ لگایا جائے، چھری چاقو کانٹے کسی چیز کے ساتھ بھی، تو اس کا زخم بھر جاتا ہے وقت کے ساتھ، لیکن جو زبان کا لگایا ہوا زخم ہوتا ہے نا، وہ نہیں بھرتا، وہ پھر رہتی زندگی تک جو ہے وہ یاد رہتا ہے، وہ نہیں بھولا جاتا۔ ملا عارف رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک حکایت لکھتے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک لکڑ ہارا مزدور بندہ، اس کی جنگل کے بادشاہ کے ساتھ، مطلب شیر کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ بھائی شیر ہے، جنگل کا بادشاہ ہے، بادشاہ کے ساتھ دوستی ہوئی تو سارے معاملات ہی اس لکڑ ہارے کے حق میں ہو گئے۔ جنگل کے جتنا بھی جانور تھے سب کو یہ پیغام دے دیا گیا کہ یہ لکڑ ہارا جو ہے یہ شیر کا دوست ہے، جنگل کے بادشاہ کا دوست ہے، تو کیا کرنا ہے، اس کا خیال کرنا ہے، اس کا کام میں ہاتھ بٹانا ہے، لکڑیاں جمع کر کے دینی ہے، اور خبردار کوئی بھی جنگلی جانور میرے اس دوست کو کسی قسم کی بھی تکلیف یا پریشانی نہیں دے گا۔ پورے جنگل میں جو ہے نا یہ صدا لگائی گئی، اور سب نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ جب بھی وہ لکڑ ہارا، وہ جو مزدور تھا، وہ جب بھی آتا تو کچھ جانور جو ہے وہ لکڑی اکٹھی کر دیتے، کچھ جانور وہ لکڑیاں اٹھا کے اس کے گھر تک پہنچاتے، کچھ جانور جو ہے اس کی جو ہے نا وہ حفاظت کرتے۔ مطلب کہ ہر ایک جانور جو ہے، بادشاہ جو تھا، شیر تھا جنگل کا، اس کے حکم پر اس کے دوست کی حفاظت کرنے لگ گیا۔ تو وہ بڑا راضی ہوا، بھائی جنگل کے بادشاہ کے ساتھ دوستی ہو گئی، وہ تو راضی ہو گیا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تو وہ جو مزدور تھا اس نے گھر جا کے بتایا کہ میری نا ایک بادشاہ کے ساتھ جو ہے وہ دوستی ہو گئی ہے۔ کہنے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ایک بادشاہ، اتنا بڑا پروٹوکول ہے، اتنا بڑا نام ہے، سٹیٹس ہے، اس کے ساتھ دوستی ہوگی۔ تو اس کی بیگم کہنے لگی کہ جناب کبھی اس کو دعوت پہ بلائیں اور بتائیں تو صحیح وہ کون ہے جو آپ کا دوست بنا اور بادشاہ ہے۔ تو وہ جو لکڑ ہارا تھا وہ کہنے لگا کہ جی بتا نہیں سکتا وہ کون ہے، لیکن یہ ہے کہ ملاقات کرواؤں گا، کبھی بلائیں گے ضرور۔ وہ شیر کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ جی ہم نے آپ کی دعوت کرنی ہے، دوست ہیں آپ ہمارے، آپ کے ساتھ دوستی ہوئی ہے۔ تو وہ جو شیر تھا کہنے لگا جی فلاں دن فلاں ٹائم جو کہ میں آپ کے گھر آ جاؤں گا۔ تو اس نے جا کے اپنی بیگم کو کہا کہ وہ جو دوست ہے، وہ جو بادشاہ ہے، وہ ہمارے گھر آ رہا ہے۔ تو وہ خوش ہو گئی، اس نے بڑا کچھ تیار کرنے کی کوشش کی۔ تو وہ جو اس کا شوہر تھا وہ کہنے لگا نہیں، کھانا نہیں بنانا۔ 3-4 بکرے ذبح کیے اور ان کا گوشت بنا کے رکھ دیا۔ صاف ظاہر ہے شیر آ رہا تھا، جنگلی جانور تھا۔ تو اس کی بیگم نے کہا کہ جی وہ کب آئیں گے اور ہیں کون؟ کہنے لگا نہیں، خود دیکھنا کہ وہ کون ہے، میں نہیں بتاؤں گا، اس کے لیے کچھ بنانا نہیں، کہ جب وہ آئے گا تب بنائیں گے، پہلے نہیں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے جی۔ تو جب دیکھا نا کہ گھر میں ایک شیر داخل ہوا تو اس کی بیوی جو تھی وہ بڑی حیران ہو گئی، کہنے لگی آپ کی دوست ایک شیر کے ساتھ ہے؟ مجھے تو آیا تھا کہ کوئی بڑا بادشاہ ہوگا، کوئی بڑا پروٹوکول ہوگا، بڑا سٹیٹس ہوگا جو آئے گا یہاں پہ، لیکن یہ تو جنگل کا شیر ہے۔ اور مجھے افسوس ہے کہ آپ کی دوستیاں جانوروں کے ساتھ ہے، کتے بلے اس طرح کی چیزوں کے ساتھ دوستیاں لگا رکھی آپ نے، مجھے تو حیف ہے آپ کی سوچ پہ۔ تو وہ جو شیر تھا نا اس نے وہ بات سن لی۔ اب یہ جو حکایت ہے یہ ہمیں سمجھانے کے لیے
اب یہ نہیں کہ شیر بولتا ہے، اب یہ بھی نہیں ہے کہ شیر انسان کے ساتھ دوستی کرتا ہے۔ ہاں مانوس ہو جاتا ہے، جانور ہے، اس کو جتنا مرضی آپ اپنے پاس رکھیں گے وہ آپ کا کہنا مانے گا، آپ کی عادت ڈال لے گا، لیکن یہ لکھ لیں کہ جو جنگلی جانور ہے، جو درندہ ہے، وہ اپنی صفت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اس کا کام ہے، جانور کا کام ہے گوشت کھانا، چاہے وہ انسان کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو، وہ کھاتا ہے۔ تو یہ لازم نہیں ہے کہ انسان اگر کسی شیر کو یا کسی بھی چیز کو اپنے ساتھ پالے، اپنے پاس رکھے تو اس کو نقصان نہیں دے گی، یہ نہیں۔ کوئی وقت ایسا آ سکتا ہے کہ وہ اس کو نقصان دے سکتا ہے، تو وہ بھی ایک ہی حکایت ہے۔ تو شیر نے جب یہ بات سنی نا، بغیر کچھ کھائے وہاں سے چلا گیا، ناراض ہو گیا۔ تو وہ جو مزدور تھا، لکڑہارا تھا، وہ پریشان ہو گیا کہ بھئی اب شیر نے سن لی بات، اب تو میرا سارا کام خراب ہو گیا۔ تو لکڑہارا جو مزدور تھا وہ جب جنگل میں گیا تو شیر کو ملنے گیا، تو شیر نے کہا بھئی دیکھ، تیرے ساتھ دوستی کی، اچھا وقت گزرا، مجھے ملنے نہ آنا تم، باقی جنگل میں سب جانور تیرا خیال بھی کریں گے، تیرا کام بھی کریں گے، لکڑیاں بھی تیرے لیے تلاش کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن میرے سے ملاقات نہ کرنا۔ خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اگر تو میری بات نہیں مانے گا تو میں شیر ہوں، میں تجھے نقصان بھی دے سکتا ہوں۔ وہ چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا اور چلا گیا۔ 6 مہینے، 8 مہینے، سال، 2 سال بعد اس مزدور کی، اس لکڑہارے کی جو ہے وہ شیر کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ تو شیر نے کہا کہ یار ایک کام کر، تو ایک نا کلہاڑی پکڑ کے نا میری جو دم ہے نا اس کے اوپر وار کر، ایک مار مجھے۔ وہ کہنے لگا نہیں میں نہیں کر سکتا۔ تو وہ جو شیر تھا وہ کہنے لگا اگر تو نہیں کرے گا تو میں زبردستی کروا لوں گا، کروا تو میں نے لینا ہے، لیکن بہتر یہ ہوگا تو میری بات مان جا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اس نے کلہاڑی پکڑی اور اس شیر کی دم پہ جو ہے نا ایک ضرب لگائی، اور پھر اس شیر نے کہا اب دوبارہ مجھے نظر نہ آنا تو۔ پھر 6 مہینے، سال گزرے، 2 سال گزرے، پھر ملاقات ہو گئی۔ تو شیر نے کہا تجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے تم نے میرے جسم کے اوپر ایک ضرب لگائی تھی، ایک چوٹ لگائی تھی؟ تو کہنے لگا ہاں یاد ہے۔ کہتا وہ ڈھونڈ کے دکھا کدھر ہے۔ تو وہ جو لکڑہارا تھا، وہ جو مزدور تھا، اس نے جسم کے اوپر سے بال ہٹائے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کہتا یہاں لگائی تھی، شاید یہاں لگائی تھی، شاید یہاں لگائی تھی۔ وہ نشان، وہ زخم مٹ گیا، نظر ہی نہیں آیا۔ تو وہ جو شیر تھا وہ کہنے لگا یار دیکھ، یہ بات صرف تجھے سمجھانے کے لیے میں نے کی کہ تو نے جو کلہاڑی کے ساتھ مجھے ضرب لگائی اس کا نشان تو مٹ گیا ہے سال 2 سال کے اندر، لیکن تجھے یاد ہوگا میں تیرے گھر آیا تھا اور تیری بیگم نے کچھ سخت جملے بولے تھے، وہ آج بھی میرے دل کے اوپر نقش ہیں، وہ آج بھی مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ وہ جب بھی مجھے یاد آتے نا تو مجھے خود پہ حیف آتی ہے کہ لوگ میرے بارے میں یہ سوچتے ہیں، لوگ میرے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں۔ بے عین ہی اسی طرح اگر ہم کسی کو کوئی بات کرتے ہیں نا، اگر کسی کو ہم نے چوٹ لگائی، کسی کو ہم نے کوئی زخم دیا، مار دیا، اس کا درد، اس کا نشان، وہ زخم وقت گزرنے کے ساتھ وہ مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو زبان کے ضرب ہوتی ہے، جو زبان کی چوٹ ہوتی ہے، جو زبان کے دیے ہوئے زخم ہوتے ہیں، وہ ساری زندگی نہیں کہیں جاتے۔ تو ہم نے یہ جو اپنی ایک سوچ ایک تنگ بنا لی ہے کہ بھائی ہم نے جو کہا اس کے اوپر عمل کرنا ہے، یہ لازم نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے جو تو نے کہا وہی ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے جو تو سوچتا ہے سب وہی سوچے، ایسا نہیں۔ ہر بندے کی اپنی سوچ ہے، اللہ نے ہر کسی کو ذہن دیا، سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے، تو سامنے والے کا نظریہ ہم سے مختلف، ہم سے جدا ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ تو اس کو تو نے بات کی، اس نے نہیں سنی، اس نے نہیں مانی، تو نے اس کے ساتھ دشمنی رکھ لی۔ تو بھئی ایسا تو نہیں ہوتا۔
اب ہم نے یہ جو اپنے ایک ذہن میں بنا لیا کہ بھائی یہ جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، ہم نے جس مردے کو دفن کیا، بس ہم نے ذہن میں یہی سوچ لیا کہ اسی نے مرنا تھا اور اسی کو ہی ہم نے دفنایا ہے، ہم نے مرنا ہی کوئی نہیں۔ یہ ہماری سوچ ہے اور ہمارے ذہن میں یہی بیٹھا ہے، یہ جو مرا ہے بس یہی مرا ہے، ہم نے نہیں مرنا۔ اور میرے بھائی یہ لازم نہیں ہے کہ جو بزرگ ہوگا تو مرے گا، یہ بھی نہیں ہے۔ کچھ فصل وہ ہوتی ہے جو تیار ہونے سے پہلے ہی اجڑ جاتی ہے، اور کچھ ہوتی ہے جو تیار ہو کے اجڑ جاتی ہے، اور کچھ ہوتی ہے جو تیار بھی ہو جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، پک بھی جاتی ہے لیکن کاٹ دی جاتی ہے۔ بیانی کی اسی طرح انسان کی زندگی ہے۔ جیسے ایک کاشتکار، ایک کسان جو ہے وہ زمین میں بیج لگاتا ہے نا، اس کو صرف یہی سوچ ہوتی ہے، یہی ذہن میں بار بار خیال آتا ہے کہ یار کہیں میری فصل تباہ نہ ہو جائے نکلنے سے پہلے۔ بیانی اسی طرح ہماری زندگی ہو سکتا ہے بچپن میں ہی ہم مر جائیں، ہو سکتا ہے عین جوانی کے وقت ہم مر جائیں، ہو سکتا ہے کہ ہم جوانی کے عروج پر ہوں، ہمارا کام، ہمارا دھندا جو ہے وہ بالکل عروج پر ہے، سب کچھ اپنے لیول پہ چل رہا ہے، موت آ جائے، کوئی نہیں روک سکتا۔ ہو سکتا ہے تو اپنی زندگی مکمل کر لے، تیرے جسم کے اعضاء کام کرنا چھوڑ جائے، بالکل ختم ہو جائے، تو پھر تجھے موت آئے۔ لیکن بھائی جو مرضی ہو جائے مرنا ہے، اس سے کوئی بندہ بھاگ نہیں سکتا، یہ لازم ہے۔ تو پھر ایک جو چھوٹی سی ہمارے پاس زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے، اسی میں ہی ہم نے لڑائی جھگڑے پال لی ہے، اسی میں ہی ہم نے اپنے ساتھ والے کو اپنا دشمن بنا لیا، اسی میں ہی ہم نے یہ کیا کہ کسی نے ہمیں آ کے بتایا کہ بھائی فلاں بندہ تیرے بارے میں یہ باتیں کرتا ہے، لو بھی اب لڑائی شروع ہو گئی۔ یار اگر اس نے بات کر دی تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تو اللہ پہ چھوڑ۔ اس نے بھی بات کی، تو نے بھی بات کی، کیا حاصل ہوا؟ 2 منٹ کا سکون، 2 منٹ شیطان راضی ہو گیا، لے بھی اس نے بھی سنائی، میں نے بھی سنا دی، بعد میں کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، پچھتاوا ہی ہے۔ تیرا بھائی تھا، اگر اس نے تجھے مار ہی دیا تھا تو سکون کر جاتا، تو آگے سے نہ لڑتا۔ تیرا سگا بھائی تھا، اس نے بھی مارا، تو نے بھی مار دیا۔ تیرا باپ تھا، تو اس نے اگر کوئی لفظ سخت بول بھی دیے تھے تو خاموش ہو جاتا، لیکن نہیں، اس وقت شیطان جو ہے وہ انسان کے اوپر حاوی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں بھائی اس نے بھی بولا ہے، تو نے بھی بولنا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ بات لکھ لے، قیامت کے روز یہ جتنا بھی ہم لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں نا، ہر ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ چاہے تو جتنا مرضی بڑا بزنس مین بن جا، چاہے جتنا مرضی بڑا تو حاجی بن جا، نمازی بن جا، متقی بن جا، پرہیزگار، جو مرضی بن جا، تو یہ حساب دینا پڑے گا۔ اور جب تیری شکایت کی جائے گی نا، تجھے اس کا دعویٰ کرنا پڑے گا۔ اگر تیرا ہمسایہ تیرے سے تنگ ہے، تجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر ہمسایوں کے بچے تیری حرکتوں سے تنگ ہیں تو تجھے حساب دینا پڑے گا۔ ہم نے یہ تو سن رکھا نا کہ جنت میں حوریں ہیں، جنت میں حوریں ملیں گی، صرف یہ سنا اور نہیں کچھ سنا۔ جنت میں اور بھی بہت ساری جو ہے نا وہ سہولتیں ہیں، اور بھی بہت ساری نعمتیں ہیں جو انسانوں کو ملیں گی۔ اس میں ایک نعمت یہ بھی ہے جس کا ذکر ہوا کہ جنت میں جنتیوں کو ایک کان پر وہ آواز بھی نہیں جائے گی جس کو سن کر جو ہے وہ غم زدہ ہوتے ہیں، جس کو سن کر اس کے کانوں پر بوجھ بنے، وہ آواز بھی ان کے کانوں تک نہیں جائے گی۔ یہ بھی جنت کی نعمت ہے۔ تو ذرا مجھے بتائیں یار، اگر جنت میں یہ سب کچھ اس بندے کو مل رہا ہے جو نیک ہے، اور وہی بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ساتھ والے ہمسائے کو اپنی حرکتوں سے تنگ کرتا ہے، تو پھر پکڑا تو جائے گا۔ یا تیرے گھر میں جنریٹر چلتا ہے، ساتھ والا پریشان ہوتا ہے، تیرے سے پوچھا جائے گا۔ تیری کوئی بھی حرکت ہے اس کو پوچھا جائے گا۔ اب یہ جو ہماری ایک سوسائٹی کی عادت بن گئی، یہ نہیں ہونی چاہیے، اس کو ختم کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ہماری سوسائٹی کی ایک عادت بن گئی کہ بھائی 1 کنال ہے، 2 کنال ہے، چاہے 5 مرلے کا گھر ہے، ہم نے گھر کی سیڑھیاں جو ہیں وہ گلی میں ہی رکھنی ہے، ہم نے جو موٹر ہے
وہ گلی میں ہی لگانی ہے، گھر میں نہیں لگانی۔ اب کوئی بزرگ ہے، کوئی ناواقف بندہ وہاں سے گزر رہا ہے، لائٹ نہیں چل رہی، تیری سیڑھیوں سے وہ اڑا، وہ گر گیا، تجھے حساب دینا پڑے گا۔ تو نے اگر ناحق کسی کو تنگ کیا، تجھے حساب دینا پڑے گا۔ اگر تو نے موٹر اس مقصد سے باہر لگائی کہ بھئی شور ہوتا ہے، تو اگر تجھے شور محسوس ہوتا ہے تو جن کے کانوں تک آواز جائے گی ان کو نہیں شور محسوس ہوتا۔ اتنا بڑا گھر بنا لیا، 2-3 سیڑھیاں گھر کے اندر نہیں بن سکتی۔ اتنا بڑا گھر بنا لیا، اتنے بڑے باتھ روم بھی بن گئے، لیکن ایک چھوٹی سی موٹر گھر میں نہیں لگتی۔ کیوں جی؟ ہمارا سکون خراب ہوتا ہے۔ ہمارا سکون برقرار رہے، ہمسایوں کا تباہ ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے، جو ہوتا رہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں جناب من، آپ کی چھوٹی سی بھی حرکت ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں یار کوئی نہیں، اتنا تو بندہ برداشت کر ہی لیتا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں اگر کوئی عاجز ہے نا، کوئی ایسا بندہ ہے جو طاقتور نہیں ہے، جس کی نہیں سنی جاتی، جو غریب ہے، جو مظلوم ہے، اگر اس کی ایک بھی آہ نکل گئی نا، وہ سیدھا عرش الہی کو جا کے تھام لے گی، اور پھر تجھے قیامت کے روز اس کا حساب دینا پڑے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اگر ہم ان کو سوچیں نا تو ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ یہ میں نے جو شروع میں ایک حدیث بیان کی، اسی کے اوپر ہم عمل کر لیں تو ہمارا معاشرہ جنت بن سکتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ جناب ہم دنیا میں جہنم بنا کے رکھیں اور مرنے کے بعد ہم یہ سوچیں کہ ہمیں جنت ملے گی، ایسا نہیں۔ ہم نے دنیا کو جنت بنانا ہے، تب جا کے ہمیں مرنے کے بعد جنت نصیب ہوگی، ایسے نہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 40 گھر تیرے گھر کے ارد گرد، 40 گھروں تک تیرے ہمسائے ہیں، 40 گھروں تک۔ اگر ہم اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، اگر ہر ایک بندہ اپنے ہمسائے کا خیال رکھنے لگ جائے تو آپ خود سوچیں کہ ہمارا معاشرہ جنت بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ ضرور بن جائے گا۔ اگر ہم اپنے ہمسایہ کا خیال رکھتے ہیں، ہمارا ہمسایہ ہمارا خیال رکھتا ہے، اگر ایک یونٹ پورا بن جائے کہ وہ 40 گھروں تک اپنے ہمسایوں کا خیال رکھتا ہے، تو سب ہی ایسا کرنے لگ جائیں تو جناب ہمیں پھر پولیس والوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں کسی بڑے بندے کو فون کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں یہ سہارے لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بھائی اگر اس نے میرے ساتھ غلط کیا تو کسی بڑے بندے کے ساتھ میری جو وہ ملاقات ہے وہ اس سے بدلہ لے گا، پھر اس چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بات ہم نے کی، چاہے وہ اچھی ہے چاہے بری ہے، اگلا بندہ اس کو مانے، ہم نہیں۔ بھائی جو بھی اچھا کام ہے، جیسا بھی ہے، اس کو شروع اپنے آپ سے کریں۔ آج آپ کریں، ہو سکتا ہے کل اگلا بندہ بھی کرے، آپ کی نیکی کو دیکھ اس کو بھی حیا آ جائے کہ یار چلو یار وہ اس کے ساتھ اتنا زیادتیاں کر ڈالی ہے لیکن وہ آگے سے کچھ بھی نہیں کہتا، تو میں بھی سدھر جاؤں، یہ ہو سکتا ہے۔ جب ہم ہی نہیں کچھ کرنا چاہ رہے تو پھر آگے کیا ہوگا؟ اور یہ میری بات آپ لکھ لیں، یہ حدیث مبارکہ اور حضور کا فرمان کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا۔ ہمسایوں نے جب شکایت لگا دی نا قیامت کے روز، تو ہم جیسے بڑے بڑے حاجی نمازی جو ہے نا وہ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، ہاتھوں میں تسبیحاں ہوں گی، بڑے بڑے چبے کبے پہنے ہوں گے، بڑے بڑے جو ہے نا وہ چودھری صاحب ہوں گے، لیکن جب شکایت لگ گئی نا پھر پکڑے جانے، پھر وہاں پہ حساب ہوگا، اور جب تک وہ شکایت کرنے والا معاف نہیں کرے گا، تیری جتنا مرضی نیکی ہے تو جنت نہیں جا سکے گا۔ اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا تو بھائی معافی مانگ لو، اگر کسی کو تنگ کیا تو بھائی صلح کر لو، چھوڑ دو یہ چیزیں، نہ کسی کو تنگ کرو، نہ کسی کی زندگی جہنم بناؤ، یہ نہ ہو کہ مرنے کے بعد ہماری زندگی جہنم بن جائے۔ قرآن و حدیث کے مطابق جب ہم اپنی زندگی گزاریں گے، جب اچھے طریقے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ اخوت کے ساتھ چلیں گے، ہمارا معاشرہ خود جنت بن جائے گا۔ جنت کے طلبگاروں کو چاہیے کہ دنیا کو جنت بنا کے رکھے، تاکہ مرنے کے بعد جنت خود تیری جو ہے نا وہ طلبگار ہو۔ خالق کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت ادا فرمائے۔